زمانہ گواہ ہے اس پر، زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت ہی گھاٹے میں۔ سر وہ تو میں نے آپ کو بتایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے۔ الٹیمیٹ، یعنی اللہ نے نہیں ان کو زبردستی پھینکنا، یعنی اللہ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اکثر دوزخ میں ہی جائیں گے، واقعی نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، یہ آنکھوں سے عبرت والا دیکھنا نہیں دیکھتے، کان دیے تھے سننا نہیں سنتے، عقل دی تھی، دل دیے تھے، لیکن بات نہیں سمجھتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، جو اپنی کان، آنکھ اور عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے زبردستی دوزخ میں نہیں بھیجا۔ اسی کانٹیکسٹ میں میرا ایک کلپ بھی ہے، زندگی بدل دینے والی، لائف چینجنگ ڈسکشن، یہ آپ لکھیں، ساتھ میرا نام لکھیں، انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کھل جائے گی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکل کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں جاری نظر آ رہی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل اختیار کر۔ یہ دو شرائط تو پھر بھی کمفرٹیبلی انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے دنیا کے ہر معاشرے کے۔ ایون آپ یورپ امریکہ میں بھی چلے جائیں، اگر آپ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تو وہاں پہ چوراہوں پر مارکیٹس میں کھڑے ہو کے تو پارکس کے اندر مصلے بچھا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گورے ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن اصل مسئلہ ہے اگلا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف اپنی نمازیں نہیں سیدھی کی، انہوں نے حق بات کی، جو جو سچائی دیکھی اس کی وصیت کرنی شروع کر دی لوگوں۔ بڑا مشکل کام ہے، ٹروتھ لور ہونا بڑا مشکل ہے۔ صرف تو سچائی سے محبت ہر بندے کو ہوتی ہے، لیکن سسٹم کو للکار کے لوگوں کو سچی بات بتانا کہ لوگوں دوزخ میں جا رہے ہو، بچ جاؤ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے کہ آگ کے اوپر گرتے اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ڈر جاؤ، تم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو۔ تو جو سچائی ہے، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف۔ اور یہ الحق کا لفظ اللہ نے قرآن کے لیے بھی استعمال کیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ حق عربی میں کہتے ہیں پرپسفل، با مقصد چیز کو، یہ قرآن ایک مقصد کے تحت نازل ہوا۔ تو حق بات کی وصیت کرتے رہے، جہاں جہاں انہوں نے سچائی دیکھی لوگوں کو بتایا کہ یہ ہونا ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ کہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑا ہے سچائی کے ساتھ تو کھڑے ہوئے، یہ نہیں دیکھا میری تعداد کتنی ہے۔ حسین ابن علی ایک رول ماڈل ہے نا امت میں، سچائی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور جب آپ حق بات کریں گے، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے، جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے، صبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے۔ یعنی خود بھی مصیبت جھیلتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یعنی جب آپ نے کسی کو بتانا ہے نا کہ میرے بھائی آپ رفع الیدین سے نماز شروع کریں گے، تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کو کسی بڑے بزرگ نے نہیں کہنا کہ یار بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ نماز رفع الیدین سے شروع کر دیں تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں کیا ہو گیا۔ فرق دیکھا ہے آپ نے؟ گمراہی کا لیول دیکھا ہے اس قوم کا؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے جب آپ حق بات کریں گے نا، تو جس کو حق بتائیں اس کو ساتھ یہ بتائیں کہ بھائی اس حق کے بعد مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، صبر بھی کرنا۔ تو صرف حق بات کی وصیت نہیں کرنی، صبر کی وصیت بھی کرنا۔ یہ آخری دو شرائط جو ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے۔ اس کے اوپر میرے بھائی بڑے بڑے لوگ آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلی دو شرائط تو آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہنا جی میں نے آج رات کو کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑھے، لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو تماشا تم لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے آندہ سے میں نے نہیں ہونے دینا،
تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. نہ آپ کی داڑھی کا لحاظ کریں گے، آپ کی نمازوں کا لحاظ کریں گے، نہ کچھ اور کریں گے. فوراً آپ کو مارنے کے درپے ہو جائے. تو حق بات کی وصیت بھی کرنی ہے اور صبر کی تاکید بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی، لوگوں کو بھی. اور یہ پرفیکٹ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو نظر آتی ہے. صحابہ کرام کو آپ نے ٹرینڈ کیا تھا تمام حالات و واقعات کے. باقی سورۃ العصر کے اوپر ڈیٹیل لیکچر اگر کسی نے دیکھنے ہیں نا جی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ان کی ویڈیو ہے نجات کی راہ کے نام سے، اس پہ سورۃ العصر پہ بڑا ڈیٹیل ان کا لیکچر ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں. اس سورت پہ تو آپ جتنا بھی بولیں وہ کم ہے. باقی میں نے بنیادی طور پہ جو 4 شرائط تھی انسانیت کی کامیابی کی وہ بتا دی ہیں. پہلی 2 شرائط تو بہت آسان ہیں، اگلی 2 شرائط مشکل ہیں. اور مسلمانوں کی اکثریت پہلی 2 شرائط کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا